دنیا میں کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو 3 دن یاد رہتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سال بھر یاد رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی غم ہیں کہ زندگیاں بیت جاتی ہیں، غم کم نہیں ہوتے ہیں، اور اسی میں سے ایک غم میرے حسین کا غم ہے۔ یقین جانے ہم میں سے کسی نے کربلا دیکھا نہیں ہے، اور نہ ہم میں سے کسی نے کربلا کی شہادتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، لیکن پھر بھی ہر سنی کو کربلا سے اتنا پیار ہے، جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے ہر سنی کا سینہ حسین کی یاد سے چمکنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہماری حسین سے محبت کی ایک نشانی ہے، اور اہل بیت اطہار کا پیار ہمارے لیے بخشش کی ضمانت ہے۔ اہل بیت کی محبت ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اللہ ان سینوں کو سلامت رکھے جن سینوں میں اہل بیت کا پیار پلتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے جن کے دل میں حضور کی اولاد کی محبت موجزن رہتی ہے۔ یقین کریں اگر کوئی میرے بیٹے کی بات کرے اور اس کی تعریف کرے تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ آج ہم حسین کی ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، یقیناً نجف اشرف سے مولائے کائنات مولا علی دعائیں کرتے ہیں، اور خاتون جنت فاطمہ زہرا وہ جو ملکہ جنت ہیں، مالک جنت ہیں، یقیناً وہ جنت سے دعائیں دیتی ہوں گی اور کہتی ہوں گی مولا جس نے میرے بیٹے کے ذکر کی محفل سجائی ہے تو ان کے گھروں کو اپنے نور سے سجا دے۔ بھائی احسان رضا، مجھے معلوم ہے کہ یہ زندگی کٹنے کو کٹ جائے گی، گزرنے کو گزر جائے گی۔ بہت لوگ دنیا میں آئے چلے گئے، بڑے بڑے محل والے بھی گئے، بڑے بڑے تاج والے بھی گئے، لیکن آج بڑے بڑے محل والوں کے نام لینے والا نہیں ہے، قسم خدا کی۔ مگر کچھ ایسے جنازے بھی لوگوں نے دیکھے ہیں کہ جن کو رخصت ہوئے صدیاں بیت گئی، لیکن آج بھی ان کے مزاروں پہ میلے نظر آیا کرتے ہیں۔ زندگی ایسے جی کے جاؤ کہ کوئی مرنے کے بعد یہ نہ پوچھے قبر کس کی ہے۔ لوگ گزرے تو فخر سے کہیں آج ہم فلاں کے مزار سے گزر کے گئے تھے۔ میں اس بات کا منکر نہیں کہ آپ نعرے لگائیں، آپ زور سے سبحان اللہ کہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نعرے لگائیں تب کامیاب ہیں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کامیاب وہی ہوگا جس کے دل میں بھی حسین ہوگا، اخلاق میں بھی حسین ہوگا۔ دل میں بھی حسین ہوگا، اخلاق میں بھی حسین ہوگا۔ پوری زمین آپ چھان ڈالیں، علی کے گھر جیسی سخاوت کوئی نظر نہیں آتی۔ پوری دنیا چھان ڈالیں، علی کے گھر جیسی سخاوت نظر نہیں آتی۔ کیسی سخاوت، اللہ اکبر، جن کے گھر میں کئی کئی دن چولہا نہ جلے لیکن ان کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا۔ آج ہم اپنے گھروں کے حالات دیکھیں، حسینی ہونے کے دعوے سب کے ہیں، سب چیلنج کرتے میں حسینی ہوں، لیکن اخلاق اپنے دیکھیں، کردار اپنے دیکھیں، مزاج اپنے دیکھیں۔ ہم اپنے آگے تو کیا دروازے کا پڑا ہوا ٹکڑا کسی کو دینے تیار نہیں، لیکن یہ تو وہ گھرانہ ہے جس نے منہ کا نوالا اپنے آنے والے کو دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دسترخوان پر اٹھا کے لوگوں کو دیا گیا، لیکن کبھی یہ فکر نہیں کی کہ ہمیں کیا ملا، ہمیں کیا نہیں ملا۔ اللہ اکبر، ہمارے اخلاق اللہ حسینی بنا دے، ہمارے کردار حسینی بنا دے۔ میں نہیں جانتا کہ جنت کیسے ملے گی، مگر اتنا جانتا ہوں جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ چاہے۔ یہ ذہن میں بات رکھیں۔ اللہ آپ کی کمیٹی کو سلامت رکھے، آپ کی بستی کو سلامت رکھے۔ جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ چاہے گے۔ ہمارے اخلاق اتنے بدل چکے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے ترقی کی ہے۔ کتنی ترقی کی ہے؟ آج بھائی ہاسپٹل میں ہو اور دوسرا بھائی گھر پہ موج کی نیند سو رہا ہو اور اس کے علاج کا پیسہ نہ ہو،
جو ہاسپٹل میں وہ غریب ہے تو امیر اپنا فون بند کر لیتا، اور اس لیے کہ کہیں بھائی مجھ سے پیسہ نہ مانگ لے. بھائی ہاسپٹل میں ہے، بہن ہاسپٹل میں بھائی کا موبائل بند ہے. ہم اتنی دلوں کے اندر اپنے بغض پالتے ہیں، قسم خدا کی ہمارے سجدے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. یہ کڑوی سچائی ہے. ہمارے دل اندر سے میلے ہو چکے ہیں. 15 دن بندہ لنگر چلا رہا ہے، دنیا کھا کے جا رہی ہے، لیکن سگے باپ کو ایک لقمہ کھلانے تیار نہیں. یہ کڑوی سچائی ہے. آدمی مسجد میں نعرے لگواتا ہے، جاؤ جی 50,000 میں نے دیے مینار بنانے کے لیے. تو 50,000 مینار کے لیے دے سکتا ہے، 50 روپے باپ کی دوا کے لیے نہیں دے سکتا. ایسے لینے والے ایسے بانٹنے والے. باپ 10 روپے کی دوا کے لیے تڑپ رہا ہے، بیٹا 500 روپے مینار کے لیے دے رہا ہے، اور اعلان کیا جاتا یہ جنتی ہو گیا. تو سے کس نے کہہ دیا یہ جنتی ہو گیا؟ تجھے پتا ہے مسجد کے مینار بنانے سے جنتی نہیں بنا کرتے ہیں، صرف مسجد کی صفیں خریدنے سے جنتی نہیں بنا کرتے. میرے حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی جہاد میں جانے کی اجازت دیں. آقا فرماتے ہیں کیا چاہتے ہو؟ کہ حضور جنت میں جانا چاہتا ہوں، شہادت پانے کے بعد جنت کا خواہاں ہوں. آقا نے فرمایا احی والدہ کا، کیا تیرے ماں باپ جنت ماں باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ. آقا فرماتے ہیں کس حال میں چھوڑ کے آیا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میں اکلوتا بیٹا ہوں، جب میں آیا تو وہ آنسو بہا رہے تھے. مصطفیٰ فرماتے ہیں جب واپس چلا جا، جن کی آنکھ میں آنسو دے کے آیا ہے ان کے لبوں پہ مسکراہٹ دے دے. جن کو جنت تلوار کے سائے میں ملے گی ان کو تو ملے گی. واپس چلا جا، ماں باپ کو راضی کر دے، محمد بھی راضی ہوگا، خدا بھی راضی ہوگا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان شہید اعظم، پیغامی مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ. اپنی زندگی دیکھیں. ہمیں شوق ہے ناموری کا، ہمیں شوق ہے ہمارے نام کے نعرے لگے. ہم تو چندہ بھی وہاں دیتے ہیں جہاں پہ ہمارا پرچار زیادہ کیا جاتا ہے. اس سے مطلب نہیں ضرورت کس کو زیادہ ہے، مطلب اس سے ہوتا ہے ہم لوگوں کا کہ نام کہاں زیادہ ہوگا. یہ مزاج ہے ہمارے. نام کے لیے مر گئی دنیا نام کرتے کرتے، لیکن قرآن کہتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تیرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے عزتیں عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلتیں عطا فرماتا ہے. عزت و ذلت کا مالک وہ ہے. تو پھر بندہ اپنی فکر میں کیوں؟ تو رب کے کام میں لگ جا، رب تیرے کام کر ڈالے. تو ہمارے مزاج بھی ناموری کے، مگر قسم خدا کی وہ کیسا گھرانہ تھا. حضور منبر شریف پہ ہے، آقا کریم منبر پہ کھڑے اعلان فرمایا. آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں دیوانوں کے بیچ میں. ایک پردیسی آ گیا، اس نے آ کے کہا کیا ہے کوئی جو مجھے کھانا کھلا دے. اس نے اتنی بات کہی نا، میرے حضور منبر پہ تھے، آپ نے 350 صحابہ حضور کے سامنے بیٹھے. کتنے 350. مجھے بھی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے نعرے لگانے آتے، میں بھی کودنا جانتا ہوں، لیکن ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ کو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. ذرا جھانکے گریبان میں اپنے، غور کریں ہم کس کٹگری کے مسلمان ہیں، ہمارا لیول کیا ہے اسلام میں. غور کریں. اللہ اکبر. حضور منبر پہ ہیں، فرماتے ہیں کوئی جو اسے کھانا کھلائے. 350 صحابہ کی گردن جھک گئی، کوئی نہیں بولا. فرمایا مہمان ہے ہمارا، اسے کوئی کھانا کھلائے. 350 لوگوں کی گردن جھکی. مصطفیٰ فرماتے ہیں کیا کوئی میرے مہمان کو کھانا نہیں کھلا سکتا؟ جب اتنی بات کہی ہے سارے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت سلمان فارسی اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو وہ قوم ہے جو آپ کے اشارے پہ گردنیں کٹانے تیار رہتی ہے. یہ تو وہ قوم ہے جس نے بچوں کو بچے نہ جانا. یہ تو وہ قوم ہے جس نے اولاد کو اولاد نہ جانا. آپ نے ایک آواز دی ہے، یہ تو بچے لے کر کے آ گئے. آپ نے ایک بار پکارا تھا، یہ تو جانوں کے نظر
नजराने लेकर आ गए, लेकिन या रसूल अल्लाह आज 3 मरतबा आपने ऐलान किया है, क्या वजह है कि कोई रोटी खिलाने तैयार नहीं? कहते या रसूल अल्लाह ये जितने बैठे हुए हैं इनमें से किसी के घर भी आधी रोटी तो क्या है, रोटी का एक लुकमा भी मौजूद नहीं है। या रसूल अल्लाह अगर होता तो पहली आवाज पे खड़े हो जाते। इनमें से कितने ऐसे हैं जिनमें 3 दिन का प्यासा, 3 दिन का फाका है, किसी का 2 दिन का फाका है, किसी का 5 दिन का फाका है। इतना सरकार ने सुना है, खामोश हो जाते हैं। सलमान फारसी कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दें तो आपके मेहमान को मैं खाना खिलाऊं। आका फरमाते हैं सलमान जब 350 के यहाँ खाना नहीं है तो तू कहाँ खिलाएगा? सलमान फारसी ने कहा था या रसूल अल्लाह एक दरवाजा ऐसा है मैं जिसका पता जानता हूँ, उस दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया। आका फरमाते किसका दरवाजा? कहते हैं आका वो दरवाजा किसी और का नहीं है बल्कि आपकी बेटी फातिमा ज़हरा का दरवाजा है। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं सलमान तेरी मर्जी, जैसा चाहे कर। सलमान फारसी ने क्या किया? हाथ पकड़ा आ गए हजरत फातिमा की चौखट पे, दस्तक दी, आवाज आई मन दक्कल बाब। दरवाजा किसने बजाया? कहते सलमान फारसी। क्यों आए हैं? का हुजूर का मेहमान है, खाना खिलाने लाया। इतना सुना ना, सैयदा फातिमा ज़हरा ने दरवाजे का एक पट खोल दिया, फरमाने लगी सलमान जरा झांक के देख। हजरत सलमान फारसी ने देखा, शहजादे चटाई पे लेटे थे। हजरत फातिमा ज़हरा कहती है सलमान आज 3 दिन हो गए मेरे बेटों को एक लुकमा नहीं मिला और तुम मेहमान लेके चले आए। बताइए फातिमा के घर में कुछ नहीं है खिलाने के लिए। हजरत सलमान फारसी ने इतना सुना आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगे मैं इसलिए लेके आया कि हुजूर ने 3 मरतबा कहा था कोई खाना खिला दे। सैयदा जन्नत मस्जिद के अंदर 350 सहाबा थे, किसी के घर एक लुकमा नहीं। हुजूर का मेहमान खाली चला जाता, सलमान को गवारा नहीं हुआ इसलिए लेके आ गया। अल्लाह अकबर। इतना कह के वापस चलने लगे। हजरत फातिमा कहती चचा मेहमान को थोड़ा दूर करके आइए, कुछ बात करनी है आपसे। गए, मेहमान को थोड़ा दूर खड़ा किया, आए। क्या बात है सैयदा? आपने पर्दे की आड़ से एक चादर निकाली, कहा इसे लेके चले जाओ शमून के दरवाजे पे, उससे कहना ये चादर रख ले और इसके बदले में हमें थोड़ा सा आटा दे दे, ताकि हमारे दरवाजे पे जो मेहमान आया है ना ये खाली नहीं जाना चाहिए। आज मिजाज देखे हम लोग कितने बदल गए। लोग कहते हैं हमने तरक्की की है। एक दौर वो था कि जब मेहमान नहीं होता था तो लोग परेशान हो जाते थे, क्या हुआ मेहमान नहीं है, शायद रब नाराज है इसलिए मेहमान नहीं भेजा है। लोगों की तमन्नाएं ये रहती थी मेहमान आएगा तब खाना खाएंगे। आज लोग ये सोचते हैं मेहमान चला जाएगा तब खाना खाएंगे। कितने बदले हैं हम लोग, कितनी हमने तरक्की की है। कल मेहमान का इंतजार करते थे, आने का आज जाने का इंतजार करते, फिर कहते हैं तावीज दे दें बरकत हो जाए। बरकतें तावीज से नहीं होती हैं, बरकतें अमल से होती हैं, बरकतें नीयत से होती है। वो लोग थे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, कोई मेहमान नहीं आया ना खाना नहीं खाया, जाकर राह में खड़े हो गए। कोई मेहमान मिलेगा बुला के लाऊंगा तब खाना खाऊंगा। एक बुजुर्ग को जाते देखा, बड़ी उम्र का बंदा था, कहने लगे यार खाना खा ले। उसका हाथ पकड़ा, लेके आ गए, दस्तरखान पे बैठे। जैसी लुकमा उसने बनाया ना, सुने अल्लाह कितना करीम है, जैसी लुकमा बनाया आप फरमाने लगे ठहर, लुकमा बाद में खाना, पहले मेरे रब का नाम ले, पहले मेरे रब का नाम ले। जब इतनी बात सुनी ना, वो कहने लगा इब्राहिम मैं तुम्हारे रब को मानता ही नहीं तो उसका नाम क्यों लूं? आपने फरमाया अगर नाम नहीं लेता तो उठ, मैं तुझे खाना ही नहीं खिलाऊंगा। ये कहा वो उठ के चल दिया। फौरन रब ने जिब्रील को भेजा, जा मेरे खलील से जाके कह। जिब्रील आए, कहने लगे जिब्रील आए, कहने लगे इब्राहिम रब ने पैगाम भेजा है, जिस बंदे को तुमने वापस किया है ना उसे बुला के लाइए, अपने दस्तरखान पर बैठा के खाना खिलाइए। हजरत इब्राहिम कहते हैं जिब्रील ये वो बंदा है जिससे मैंने कहा था मेरे रब का नाम ले, उसने रब का नाम लेने से इनकार कर दिया। जो मेरे रब का नाम नहीं ले सकता वो खलील के दस्तरखान पे खाना कैसे खा सकता है? जिब्रील कहते हैं सुने इब्राहिम, रब फरमाता है इब्राहिम मैं इसको 70 साल से खिला रहा हूँ, आज तक कभी मैंने नहीं इससे कहा मेरा नाम ले तब रोजी दूंगा, मेरा नाम ले तब लुक़मे खिलाऊंगा, मेरा नाम ले तब पानी पिलाऊंगा। जब मैंने नहीं पूछा तो तुम कौन होते हो पूछने वाले? जाओ जाकर के उसको बुला के लाओ और
اس کو کھلاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ کے خلیل اٹھے، جا کے ہاتھ پکڑا، فرمانے لگے چل کھانا کھا۔ اس نے کہا کھا تو لوں گا لیکن نام نہیں لوں گا۔ کہا تیری مرضی ہے، نام لے یا نہ لے، میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا لے۔ بیٹھا دسترخوان پہ، کہنے لگا خلیل بات سمجھ میں نہیں آئی، ابھی اٹھا کے بھگایا تھا، اب بلا کے کھلا رکھے ہو، اب نام نہیں لے رہا ہوں، تب بھی راضی ہو؟ تو اللہ کے خلیل نے کہا تھا بات یہ ہے جس رب کے نام لینے سے تو انکار کر رہا ہے، اسی رب نے کہا ہے خلیل نام لے نہ لے، تو اسے کھانا کھلا، اگر ہم بند نہیں کرتے تو کیوں بند کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ اس نے اتنا سنا، رونے لگا، کہنے لگا اگر وہ اتنا پیار کرتا ہے جبکہ میں اس کا باغی ہوں، جب میں اس کا ہو جاؤں گا تو کتنا پیار کرے گا۔ اس لیے اللہ کے بندوں، کبھی مہمان دیکھ کے بھاگو مت، ڈرو مت۔ مہمان جب بھی آتا ہے نا، اپنے ساتھ آپ کا حصے کا بھی رزق لے کے آتا ہے، آپ کے حصے کا بھی رزق لے کے آتا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے چادر لی، دی، سلمان فارسی گئے اور واپس جب لے کے آنے لگے نا، اللہ اکبر، تو شمون یہودی نے کہا ٹھہرو تو صحیح سلمان، صرف جو لے کے جا رہے ہو بدلے میں کچھ تو دے کے چلے جاؤ۔ کہنے لگے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ اب ہاتھ بڑھائیے، مجھے بھی حضور کی چوکھٹ تک لے چلیے۔ یہ ان کے گھر کی سخاوت تھی۔ جب ان کے گھر کی سخاوت دیکھتے تھے تو لوگ دین میں داخل ہوتے تھے۔ یقین جانے، اور یہ سچی بات ہے، غیر مسلم ہماری نمازوں سے مطمئن نہیں ہوگا، غیر مسلم ہمارے روزوں سے مطمئن نہیں ہو سکتا، غیر مسلم ہمارے حج سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ مطمئن ہو سکتا ہے تو ہمارے اخلاق سے مطمئن ہو سکتا ہے، ہمارے اخلاق سے۔ آپ اخلاق بہتر کریں، پھر دیکھیں اللہ کتنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بندہ کہتا نہیں جی کیا ضرورت ہے، میں تو رہتے ہی فلاں جگہ ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے ایسی صدقے خیرات کرنے کی۔ قسم خدا کی، حسنین کریمین کی وہ ذات ہے جن کو جنت میں جانے کی بشارت میرے مصطفیٰ نے عطا کی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسن حسین میرے جنت کے پھول ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا یہ وہ ہے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن تمہیں پتا ہے جب امام حسن کو غسل دیا گیا اور آپ کے کپڑے اتارے گئے نا، تو آپ کی کمر پہ کالے نشان تھے۔ لوگ دیکھ کے باتیں کرنے لگے کہ یہ تو شہزادے ہیں، ان کی کمر پہ کالے نشانوں کا کیا کام ہے، کیوں ہیں یہ کالے نشان؟ جب باتیں ہونے لگی ایک خادم آگے بڑھا، اس نے کہا خدا کی قسم اگر میرے آقا کی عزت کی بات نہ ہوتی تو میں اس رات سے کبھی پردہ نہ ہٹاتا۔ اس نے کہا لوگو یہ جو آپ امام حسن کی پیٹھ پہ کالے نشان دیکھ رہے ہیں یہ کسی اور کے نشان نہیں ہے، بلکہ جب پورا مدینہ سو جاتا تھا تو حضرت امام حسن ناج کی بوریاں اٹھا کر کے یتیم اور بیوہ کی چوکھٹ پہ رات کو خود پہنچانے جایا کرتے تھے۔ آج اتنی دل میں جگہ آ گئے ہمارے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دولت میں کسی یتیم کا حصہ ہو، ہم نے چاہا کبھی ہماری دولت میں غریبوں کا بھی حق ہو؟ کبھی نہیں۔ ہم تو کہتے 100 روپے جا کے مسجد میں دیں گے، امام فری کی جنت دے دے گا۔ کسی سے شیطان کی ملاقات ہوئی، اس نے کہا بتا تجھے سب سے زیادہ خوشی کس آدمی سے رہتی ہے؟ اس نے کہا میں سب سے زیادہ راضی رہتا ہوں عبادت گزار کنجوس سے، جو رات تو دن عبادت کرتا ہو لیکن کنجوس ہو۔ کہا کیوں؟ اس نے کہا وہ کتنی عبادت کر لے لیکن اپنی کنجوسی کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے۔ کہا تجھے برا کون لگتا ہے؟ اس نے کہا مجھے بے عمل سخی سب سے زیادہ برا لگتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا قیامت کے دن اس کے اعمال میں نیکیاں اور تو نہیں ہوں گی لیکن اپنی سخاوت کی وجہ سے اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ طبیعت میں سخاوت پیدا کرو، خرچ کرنا سیکھو۔ دروازے پہ کوئی آ جائے تو اس کا قد نہ ناپا کرو، اس کی قیمت نہ لگایا کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس کو بھیگ دیں ہم، یہ دیکھو ہٹھا کٹھا ہے، اس کے کپڑے دیکھو، 2 ہاتھ اللہ نے سلامت دیے ہیں، اگر نہ مانگتا کام کرتا تب بھی پیٹ بھر جاتا۔ او یار تیرے دروازے پہ اگر کوئی آیا ہے تو رب کا شکر ادا کیا کر، وہ اتنا بے نیاز ہے، اگر وہ چاہے تو کل تجھے اس کے دروازے پہ محتاج بنا کے بھیج سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کو اس کی فکر نہیں ہوتی،
ہے. یاد رکھ تو وقت بدلتے دیر نہیں لگا کرتی ہے, ٹائم پورا آتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے. کبھی کسی کو غربت کے تانے نہ دیا کرو, کبھی کسی کو محتاجی کے تانے نہ دیا کرو, کبھی کسی کو ذلیل و رسوا کر کے دروازے سے نہ بھگایا کرو. اللہ اکبر. ایک تاریخ لکھی گئی ہے, ایک میاں بیوی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے, اتنے میں دروازے سے آواز آتی ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ خیرات دے. شوہر نے بیوی سے کہا جلدی کیجئے, چاہیے دروازے پہ سوالی ہے, کچھ دے کر کے آئیے. جیسی دروازے پر عورت بھیک دینے کے لیے آئی ہے, دروازے پہ جیسی آ کر کے اس نے کچھ دینا چاہا اور دروازے پہ بھکاری نے چہرہ اس عورت کی طرف کیا ہے. اس عورت نے اس کا چہرہ دیکھا, بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی ہے, چیخ نکلی زمین پہ گری. شوہر آیا, چہرے پہ پانی ڈالا, اٹھا کے کہنے لگا شریک حیات بتا تو سکی, طبیعت بھی ٹھیک ہے, نبض ٹھیک ہے, جب تو بھیک دینے آئی تھی تب ٹھیک تھی, اچانک طبیعت کیسے خراب ہوئی, بے ہوش کیسے ہو گئی؟ تو خاتون نے کہا تھا سرتاج اس میں ایک راز ہے. کہا کون سا راز؟ کہا یہ جو دروازے پہ بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے یہ کوئی اجنبی نہیں تھا بلکہ میری پہچان کا آدمی تھا, میں اس کو قریب سے جانتی ہوں. شوہر نے کہا پتہ کیا تعلق ہے, کون ہے تیرا؟ تو بیوی نے کہا تھا میرے سرتاج یہ وہ شخص ہے جس سے نکاح میں تجھ سے پہلے اس کے نکاح میں تھی, میں اس کے گھر میں رہا کرتی تھی. کہا پھر؟ کہا ایک دن میں اس کے گھر کے اندر تھی, دروازے پہ بھکاری آ گیا, اس نے جانے کے بعد اس بھکاری کو گالیاں دی اور تانے دے کے دھکے دے کر کے نکالا تھا. اللہ اکبر. کہتا اس کے بعد اس کے گھر میں ایسی تباہی آئی, نہ اس کے گھر میں رہ سکی نہ گھر رہ سکا. آج میں نے دیکھا ہے کہ اس پر اللہ کا عذاب اتنا سخت آیا ہے کہ خدا نے اس کو بھکاری بنا دیا ہے. شوہر مسکرا کے کہتا ہے میری شریک حیات بتا تو سکی, کیا تو اس بھکاری کو جانتی ہے جو تیرے پہلے شوہر کے دروازے پہ آیا تھا؟ کہ میں تو نہیں جانتی. مسکرا کے کہا سن, اگر یہ تیرا پہلا شوہر ہے تو جو تیرے دروازے پہ آیا تھا وہ کوئی اجنبی نہ تھا بلکہ تیرا آج کا شوہر پہلے تیرے دروازے پہ آ کے گیا. اس نے کہا وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. اللہ جب وقت بدلتا ہے تو ٹائم نہیں لگتا. اس نے یہ بات کہی کہ جو دروازے پہ فقیر بن کے آیا تھا وہ میں تھا, جس کو گالی دی تھی اس نے وہ میں تھا. آج جو فقیر بن کے آیا ہے یہ تیرا شوہر ہے. خدا کے واسطے کسی کا دل نہ دکھانا, اور دولت آنے جانی ہے, کبھی گزرا وقت نہ بھولا کرو. اللہ نے پیسہ دیا ہے, دولت دی ہے, تو اس کا خمار نہیں چڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم پیسے والے ہیں, اوقات کیا کہ بڑے بڑے پیسے والے زمینوں میں چلے گئے, بڑے بڑے پیسوں والے. جا کے قبرستان میں کبھی دیکھا کرو, وہ لوگ مٹی کے اندر دفن ہیں جن کے کمرے میں مکھیاں پر نہیں مارا کرتی تھی. آج وہ مٹی کے اندر مٹی ہو گئے جو کہتے تھے کہ ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. آج جاؤ ان کی قبروں کی ٹوٹی چھتیں دیکھو, جا کر کے ان کی قبروں کے حالات دیکھو, لوگ مٹی ڈالنے تیار نہیں ہے. میں نے اس لیے کہا تھا ایسی زندگی جی کے جا, اگر کوئی مٹی ڈالنے بھی نہ آ سکے تو کم سے کم تیرے انتقال کے بعد جب بھی تیرا تذکرہ ہو کوئی یہ نہ کہے اچھا ہوا چلا گیا, اچھا ہوا دنیا خالی کر گیا, اچھا ہوا زمین تو صاف ہوئی, بلکہ ایسی زندگی جی کے جا اگر تیرا جنازہ اٹھے تو کوئی روکے کہ یا اللہ آج یہ چلا گیا ہے, غریبوں کا سہارا کون ہوگا, یتیموں کا آسرا کون ہوگا, میں نہیں جانتا. اگر اپنے پیچھے ایسے لوگ چھوڑ کے جاؤ گے تو دنیا کیا کہے گی, لیکن دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر تیرے جنازے کے ساتھ چار اچھا کہنے والے کھڑے ہو گئے تو تیجا وہ نہ ہو ادھر کفن سے چہرہ بعد میں کھلے گا, مدینے والا تیری قبر میں پہلے آ جائے. زندگی ایسے گزار کے جاؤ کہ حضور راضی ہو, خدا بھی راضی ہو. ہماری زندگی بدلتی جا رہی ہے, مزاج بگڑتے جا رہے ہیں ہمارے. ہاں ہم تو یہ چاہتے ہیں کوئی ایک بندہ آئے جنت دے کے چلا جائے, ایک بندہ آئے اور سرٹیفکیٹ دے کے چلا جائے, وہ بڑا بے نیاز ہے. اگر راضی نہ ہو تو کروڑوں برس کی عبارت منہ پہ مار دے, اور اگر وہ راضی ہونے پہ آئے نا تو ایک لمحے کی نیکی پہ بخش دیتا ہے, صرف پانی کو لے کے بخش دیتا ہے, ایک لقمے کو لے کے بخش دیتا ہے. کہ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھا کرو, مدد کیا کرو, اس کی مدد کیا کرو. اور کائنات میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والا میرے حضور کا گھرانہ ہے, میرے حضور کا گھرانہ. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مدینہ شریف کے سب سے بڑے تاجر کی بیوی ہے. آپ کے شوہر کا نام حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ہے. اتنے بڑے تاجر ہیں آپ. اللہ اکبر. جب سیدہ زینب سخاوت کرتی تھی نا, سخاوت, تو آپ کی گلی میں پیر رکھنے جگہ نہیں ہوتی تھی.
کبھی کبھی مسکرا کے امام حسین فرمایا کرتے تھے بہن کچھ اپنے لیے بھی ہے کہ نہیں؟ تو مسکرا کے کہتی تھی جتنا رب دیتا ہے اتنا کی زینب لٹا دیا کرتی ہے۔ یہ ان کے گھر کی ثقافت تھی۔ اللہ اکبر۔ اور یہی قافلہ جب کربلا گیا تھا کسی نے سیدہ زینب کو سوکھی روٹی دی تو دیکھ کے رونے لگی دیکھ کے سوکھی روٹی۔ اللہ اکبر۔ جب سوکھی روٹی آپ نے دیکھی روئیں، اور اس کے بعد آپ نے وہ روٹی خود نہیں کھائی، تقسیم کر دی اپنے ساتھ کی عورتوں کو۔ ایک خاتون کھڑی تھی، اس نے کہا بتا خاتون کیا تیرا تعلق علی کے گھر سے کچھ ہے؟ کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ تجھے تو نہیں جانتی کہ تو ہے کون، لیکن تیری عادت بتا رہی ہے کہ تو فاطمہ زہرا کی کچھ لگا کرتی ہے۔